ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. ویئرز آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو GHQ میں منعقد ہوئی اس کی پریس ریلیز ہے. بیکاز جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکلی بہت زیادہ ہیٹ ڈیولپ ہوئی بھی ہے اس ملک میں، ٹیمپریچر جو بہت اوپر گیا ہوا ہے، اٹ از ایٹ دا کور آف دیٹ. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے جا کر حالات کون سا رخ اختیار کریں گے. میں بریفلی اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ کیا کہا گیا اس اعلامیے میں، تو ٹاپ براس ان دا ملٹری واؤز ٹو ٹائٹن نیوز اراؤنڈ ماسٹر مائنڈز آف May 9th ریبیلین. یہ ٹریبیون نے ہیڈ لائن لگائی ہے: ایلیگیشنز آف کسٹوڈیل ٹارچر, human rights abuses, stifling of political activities are misleading, says General Asim, Chief of Army Staff. Top military commanders today decided to tighten the noose around the planners and masterminds of those who mounted the hate-ripened and politically driven rebellion against the state and state institutions. The statement came at the conclusion of Formation Commanders Conference presided over by Chief of Army Staff General Asim Munir at the General Headquarters in Rawalpindi. This was the first Formation Commanders Conference chaired by General Asim since he was appointed Army Chief in November last year. The conference was attended by Corps Commanders, Principal Staff Officers and all the Formation Commanders of the Army. اور اگر ایگزیکٹلی یہ دیکھا جائے کہ یہ کتنویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی، کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، اینول ہوتی ہے، تو اٹ واز دا 81st فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو کہ GHQ پہ منعقد ہوئی. اور اس کے علاوہ اٹ ہیز بین فردر اسٹریسڈ that while the legal trials of perpetrators and instigators have commenced, it is time that noose of law is also tightened around the planners and masterminds who mounted the hate-ripened and politically driven rebellion against the state and state institutions to achieve their nefarious design of creating chaos in the country. یہ رپورٹ کیا ہے ملٹری کے میڈیا ونگ نے. اس ساری صورتحال کو دیکھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو May 9th ہے اس کو ایک ڈسائسو فیکٹر کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے آن ہاؤ ٹو ڈیل ود PTI. اور May 9 سے پہلے جو ایک PTI کی ایک پوزیشن تھی، ان کو جو ایک تھوڑی بہت اسپیس پرووائڈڈ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی. اٹ از ویری کلیئر. ڈسمینٹلنگ آف دا PTI May 9 کے بعد جس طریقے سے ہم سب نے دیکھی ہے، اس فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹ ول کنٹینیو. لوگ ٹوٹتے رہیں گے، مختلف فارورڈ بلاکس بنیں گے. شاہ محمود قریشی جیل سے باہر آئے ہیں، کل انہوں نے آتے ہی کہا کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، واٹ ایور دیٹ مینس. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا اس سے کیا مطلب تھا. اور پھر ان کا جا کے زمان پارک میں آج عمران خان سے ملنا، کہا انہوں نے یہ تھا کل کہ وہ کل جب ملاقات کر لیں گے چیئرمین PTI سے، اس کے بعد وہ میڈیا ٹاک کریں گے. لیکن انہوں نے میڈیا ٹاک نہیں کی، جس سے یا تو یہ لگتا ہے کہ ابھی چیزیں کسی ایسے لیول پہ نہیں آئیں جس کی میڈیا کو اطلاع دی جا سکے، یا ابھی وہ اس کو ہڈن رکھنا چاہتے ہیں، یا ابھی نیگوسیشنز یا جو بھی بات چیت ہے وہ جاری ہے. ان کو ڈکلیئر کر چکے ہیں چیئرمین PTI آلریڈی کہ اگر ان کے بعد کوئی لک آفٹر کرے گا PTI کو تو وہ کون ہوگا. اور سب کو پتہ ہے کہ سب کی نظریں اس وقت شاہ محمود قریشی کی طرف ہیں. اور دا ویری فیکٹ کہ ان کو دوبارہ اریسٹ نہیں کیا گیا، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف کا یہ کہنا کہ ان کا May 9 کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ایک ڈفرینٹ کیس کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ باقی کے PTI کے لوگ تھے، یاسمین راشد یا اور جو ٹاپ ٹیئر براس تھی ان کے مقابلے میں. جاوید لطیف کا یہ کہنا کہ وہ May 9 کے رائٹس کا حصہ نہیں تھے، یہ ایک نیفیریس ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سپوائلر کریٹ کر دیا جائے کہ ان کو کیوں نہیں دوبارہ سے گرفتار کیا گیا. کیا وہ کسی قسم کے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی پیغام رسانی کر رہے ہیں؟ کیا ان کو سوچ لیا گیا ہے کہ ان کو PTI کی چیئرمین شپ سونپی جائے گی؟ اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت سچویشن اتنی فلوئڈ ہے کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اس کے علاوہ جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے جس پہ بات بہت کم لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان بھی اپنے بارے میں یہ بات ایک انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ویری شیور کہ آئی ول بی ٹرائیڈ ان دا ملٹری کورٹس. اور ملٹری کورٹس میں سویلینس کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈبیٹ بھی مستقل چل رہی ہے. بٹ دا فیکٹ از کہ جب اتنے عرصے سے ہماری کسی حکومت نے
کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں، اور اگر آرمی انسٹالیشنز پہ کبھی حملہ ہوتا ہے، یہ تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا، لیکن اگر اس نوعیت کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں ڈائریکٹ اٹیک آن دا ملٹری انسٹیٹیوشنز ہوتا ہے یا انسٹالیشنز ہوتا ہے، تو اس کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ اس کا ٹرائل یقیناً سول کورٹس میں نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوشن خود کہتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل ہوگا. تو اگر سولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں روکنا چاہتے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، تو وہ کبھی نہ کبھی اس میں امینڈمنٹ کر لیتے کانسٹیٹیوشن میں. اور اب جب اس کے چانسز ہیں کہ ایسا ہوگا تو وہ کانسٹیٹیوشنلی کریکٹ موو ہوگی، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. دنیا بھر میں شاید اس کو کنڈیم کیا جا سکے، ہم بھی اسے کنڈیم تو کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب آپ نے اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ رکھا تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ٹائم بھی آ سکتا ہے، یا یہ ٹائم آئے یا نہ آئے. دس از مورلی رانگ، دس از ایتھیکلی رانگ کہ سولینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو. بٹ ناؤ اٹ از پارٹ فار ناؤ سچ یہ ہے، اس وقت کی ریالٹی یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوشنلی اپرووڈ کورٹس ہیں، وہ کوئی ناجائز کورٹس نہیں ہیں. اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انفارچونیٹ، another unfortunate thing rather، کہ ہمارے پولیٹیکل لوگوں نے جب بھی حکومتیں بنائیں انہوں نے کبھی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی، انہوں نے کبھی سول لبرٹیز کے بارے میں نہیں سوچا. ڈیموکریسی کا صبح شام نام لینے والوں نے کبھی فنڈامنٹل رائٹس کا نہیں سوچا. ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ان کی کیا شکل ہونی چاہیے، اس میں کون سی امینڈمنٹس ضروری ہیں کہ جس سے کسی عام سولین کو وہاں ٹرائل کے لیے نہ لے جایا جائے. دہشت گردوں کا تو ٹرائل وہاں ہوتا ہے، وی آل نو دیٹ. سو یہ ایک ایسی بحث ہے جو کوئی بھی نہیں کر رہا، اور اس کے لیے یہ سمجھ بوجھ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ملٹری کورٹس آپ کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں. سو یہ غلطی بھی اب ہم بھگتیں گے اس ملک میں، اینڈ وی نیو اٹ ویری ویل. پروبیبلی ہم لوگ جان کے ایسی چیزوں پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب ہماری حکومتیں ہوتی ہیں. اینڈ اف یو ڈو ریممبر، تو جو لاسٹ کام جس کے اوپر ہماری ساری پولیٹیکل فورسز اکٹھی تھیں وہ کیا تھا؟ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تھی. تو اس لیے کسی اور کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، جب آپ کی اپنی حکومت ہوتی ہے اس وقت آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کل کو آپ پہ بھی یہ ٹائم آ سکتا ہے. اینی عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. عمران خان، بشرا بی بی، فرا گوگی، ان کے خلاف فراڈ، نوسر بازی اور ہیرا پھیری کا مقدمہ درج ہوا ہے. اور اٹس اے لانگ لسٹ کہ کیا کیا ہو رہا ہے. ایک اور جو کل مرڈر ہوا تھا عبد القادر شر، ایک وکیل کا، کوئٹہ میں، ابھی ان کے گھر والوں میں سے کسی نے پولیس کو اپروچ نہیں کیا تھا، لیکن عطا تارڑ کی پریس کانفرنس آ گئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کروایا ہے پی ٹی آئی چیئرمین نے. اور آج ان کے بیٹے کی مدیت میں ایگزیکٹلی اسی کنٹینٹ کے ساتھ جو کچھ عطا تارڑ بول رہے تھے اسی کنٹینٹ کے ساتھ ایف آئی آر بھی کاٹ لی گئی ہے عمران خان کے خلاف قتل کی، اور یہ کوئٹہ میں کاٹی گئی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ کی گھڑی کی جعلی رسید بنا کر پیش کرنے کے الزام میں اسلام آباد کے تھانہ کوثر میں شہری نسیم الحق کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور اس مقدمے میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر، فرا گوگی سمیت دیگر لوگ بھی نامزد ہیں. اس کے علاوہ پیسے لے کر تقرریوں کا الزام بھی ہے بشرا بی بی کے اوپر اور ان کے بیٹے کے اوپر، اور ان دونوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. پنجاب میں ایلیجڈلی اسپیکنگ رشوت لے کر اپوائنٹمنٹس اور تقرریاں کرنے کے الزام میں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سمیت 8 اہم شخصیات کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس سب کی اگر آپ ایک کلیکٹیو انٹرپریٹیشن دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. عمران خان کی پوسچرنگ ابھی تک چینج نہیں ہوئی ہے. وہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ ان کا ووٹ بینک ہے، اور ان کے ووٹ بینک پہ جب بات آتی ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر عمران خان پارٹی کے سربراہ ہوں گے تب تو ظاہر ہے وہ بہت میٹر کریں گے، پارٹی بہت میٹر کرے گی. لیکن کیا ان کو ہٹانا اس وقت ناگزیر ہو گیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین شپ سے؟ تو وہ واقعی ناگزیر نظر آتا ہے. ان کو ہٹایا جائے گا، چاہے کسی کیس میں نااہل کر کے، چاہے کسی اور طریقے سے. لیکن ان کی نااہلی جو ہے اگر اس کو آف دا کارڈز کر دیا جائے تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی اور پارٹی جیت سکے. اور اگر ووٹ بینک کی کیونکہ بہت بات ہوتی ہے تو اس کے سٹیٹس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیا جائے تو ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے ٹویٹ کیا ہے کہ ٹوٹل ووٹرز ان پاکستان
ایج وائز اگر ان کی گروپنگ کی جائے مئی کے مہینے میں، تو 18 سے 25 سال تک کے جو لوگ ہیں جو ووٹ ڈال سکتے ہیں وہ 18.61% ہیں. 26 to 35 years of age 25.91% ہیں. 36 to 45 22.3% ہیں. 46 to 55 14.38% ہیں. اور 56 to 65 9.44% ہیں. 66 years plus 9.61% بنتی ہے. یہ سورس الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اور اگر آپ 18 ایئرس سے لے کے تقریباً 45 ایئرس تک کی ایج بریکٹ دیکھیں تو یہ آپ کا 60% ووٹ بینک بنتا ہے. اگر رفلی صرف سوچا جائے کہ ہم نے آج تک جو فالوورز ہیں عمران خان کے جلسوں میں جلوسوں میں وہ کون سے لوگ دیکھے ہیں، تو ہم نے 60 ایئرز اور 60 پلس کے لوگ بھی دیکھے ہیں، ہم نے فیملیز بھی دیکھی ہیں، ہم نے ینگسٹرز بھی دیکھے ہیں، ہم نے مڈل ایجڈ گروپ بھی دیکھے ہیں. لیکن اس سورس کے مطابق اگر 18 ایئرز سے لے کے 45 ایئرز تک کا جو ایج بریکٹ ہے وہ 60% ووٹر ہے، تو یوں لگنا چاہیے یا یوں ہونا چاہیے کہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہو وہ کم از کم 60% تو ضرور ہو. بیکاز اس وقت لوگ پولیٹیکلی جتنے موٹیویٹڈ ہیں ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے. لیکن کویسچنز آر بگر دین دا اسٹیٹس. کویسچن یہ ہے کہ چاہے جہانگیر ترین آ جائیں، چاہے شاہ محمود قریشی آ جائیں، اگر عمران خان مائنس ہوتے ہیں تو جو ان کا ووٹر ہے، اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ اس وقت لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں، مئی 9 سے پہلے تک یہ بات درست تھی، تو کیا یہ 60% ووٹر ووٹ ڈالے گا؟ کہ وہ ہمیشہ کی طرح جو کہ ایک پریکٹس رہی ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کو لگے ہی نہ کہ کوئی اس قابل ہے تو آپ اپنا ووٹ ضائع کر دیں گے لیکن دیں گے کسی کو نہیں. تو یہ جو ٹرن آؤٹ ہوگا ان الیکشنز کا، وہ الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں، دیٹس اے $1 billion کویسچن ایز ویل، وہ ٹرن آؤٹ بہت کچھ ڈٹرمن کرے گا. اور اسی طرح اس الیکشن میں عمران خان کا ہونا اور نہ ہونا بھی بہت کچھ ڈٹرمن کرے گا. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آلریڈی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا شروع کر دیا ہے، وچ مینس کہ دے آر ریڈی فار دا الیکشنز، چاہے وہ اکتوبر میں ہوں یا جب بھی ہوں. لیکن آصف علی زرداری جو 2 مہینے پہلے تک یہ کہتے تھے کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ میں ان کنسلٹیشن ود میاں نواز شریف کر رہا ہوں، کل انہوں نے ڈیسائسولی، اور آج کے سارے اخباروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں جب کہوں گا تب الیکشنز ہوں گے. What does that mean؟ اس کے بعد انہوں نے آج لاہور میں، کیونکہ وہ 2-3 دن سے لاہور میں موجود ہیں، انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس سے بھی ملاقاتیں کی. اب یہ جو پاکستان کے لیڈنگ اکانومسٹس یا پھر ہمارے جو بزنس مین کمیونٹی یا چیمبر آف کامرس سے ملاقاتیں ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں یہ ایک PR کا حصہ ہوتی ہے. یہ ان کی ری برانڈنگ کی جا رہی ہے، وہ ری کنیکٹ کر رہے ہیں پنجاب میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ. میں نے پرسوں اس سے 1 دن پہلے اپنے سارے جو پچھلے 1 ہفتے کے ویلاگس ہیں اس میں یہ بتایا کہ ہم نے لاہور میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے کبھی نہیں دیکھے تھے. اور جھنڈے اور بینر جب نظر آنے شروع ہو جائیں تو یہ ہوا یہ بتانا شروع کر دیتی ہے کہ وہ کس طرف جانے والی ہے. تو ایک اس طرح کی سچویشن تو کریٹ ہو گئی ہے جس میں یہ بات ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے کہ چاہے اپوزیشن میں بیٹھے لیکن آپ کو پیپلز پارٹی کی پریزنس واپس پنجاب میں اسٹرانگلی نظر آئے گی اور مرکز میں بھی نظر آئے گی. نون لیگ البتہ کافی اس وقت لوزنگ اینڈ پہ ہے، کیونکہ جب تک میاں نواز شریف واپس نہیں آتے، واپس آ کے اپنے آپ کو دوبارہ اہل نہیں کراتے الیکشن لڑنے کے لیے، تب تک ان کا ووٹ بینک اور ان کی پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے کہ ان کی طرف سے الیکشن کس نے لڑنا ہے. مریم کا نام لینے والے صرف 2-4 لوگ ہیں. ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں زبیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مریم ہوں گی. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں نواز شریف ہوں گے. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی ہوں گے. سو ابھی تک نون لیگ کو نہیں معلوم کہ ان کا آنے والا وزیر اعظم اگر ہے تو اس کا کینڈیڈیٹ کون ہے. اس کے مقابلے میں چودھری منظور جو کہ پیپلز پارٹی کے بڑے ایک ایکٹیو رکن ہیں، انہوں نے مریم نواز پہ آج تنقید کی کہ آپ بے نظیر نہیں بن سکتی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے 2 بھائی قربان کرنے پڑتے ہیں، اپنا باپ قربان کرنا پڑتا ہے، تو آپ بے نظیر نہیں بن سکتی، اس لیے ویسا ایکٹ بھی مت کریں. اور اس پہ پھر نون لیگ کے لوگوں نے ان کو سوشل میڈیا پہ جواب بھی دیا. حامد میر نے میڈیا میں کہا جا رہا ہے الجڈلی کہ یہ خبر لگوائی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ چیئرمین نادرہ طارق ملک کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی ایسا نہیں چاہتی. اسی طرح دوسری خبر یہ چل رہی ہے کہ کیونکہ اسپورٹس منسٹری پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ اشرف کو ہم بنانا چاہتے ہیں PCB کا چیئرمین، جبکہ ابھی فی الحال تو نجم سیٹھی ہیں جو کہ نون لیگ کی طرف سے آئے ہوئے نامینیٹ ہو کے. اب یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کو لڑائیاں نظر آئیں گی،
جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا تو آپ کو لگے گا کہ بڑے پرنسپل سٹینڈ لینا شروع کر دیے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی. ایک دم سے پیپلز پارٹی شاید اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈسٹینس پہ لے جانے لگے نون لیگ سے, اور یہ ایکٹ کرے کہ جی کیونکہ اب الیکشنز وقت پہ نہیں کروا رہے یہ لوگ, اور ہم چاہتے ہیں وقت پہ ہو, تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو سٹینڈ پھر لینا تھا. ہم کب تک عوام کو مہنگائی کی چکی میں پستے دیکھتے, اور آپ کو اس طرح کی بڑی پیپل سینٹرڈ اسٹیٹمنٹس دیکھنے کو ملیں گی. بٹ ڈونٹ یو forget دیٹ کہ یہ کولیشن پی ڈی ایم پلس پی 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 1 سال سے 1 پیج پہ تھا, اور یہ آگے بھی 1 پیج پہ رہے گا. کیوں؟ بیکاز مائنس عمران خان اینڈ ڈسمینٹلنگ آف پی ٹی آئی, اس سے اچھا ون ون سینیریو ان دونوں پارٹیز کو نہیں مل سکتا. سو جو بھی ہوگا آگے پاور شیئرنگ فارمولا یہ آپس میں طے کریں گے. اسکرینس پہ, اخباروں میں, آپٹیکلی آپ کو شاید ہی آپس میں لڑتے نظر آئیں, لیکن مجھے اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی. سپریم کورٹ اپنی وہی پوسچرنگ مستقل کر رہی ہے. آج پھر انتخابات کیس کی ہیئرنگ ہوئی, اور انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ بس جو میں نے شاید 90 دن کی میعاد کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دے دی وہی کافی ہے, وہی ہسٹری میں یاد رکھی جائے گی. لیکن کیونکہ وہ اسے ایسرٹ نہیں کرا سکے, وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرا سکے, تو یہ ان کی بھول ہے کہ ان کو کسی اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اور آج بھی سابقہ سماعتوں کی طرح طویل سماعت ہوئی, ریمارکس آئے, اور پھر اگلے ہفتے پہ بات ختم ہو گئی. یہ جو ساری سچویشن ہے جس میں عدالتیں بے بس ہیں اور پیپلز پارٹی بہت خوش ہے. نون لیگ اس وقت گورنمنٹ میں ہے اور کوشش کر رہی ہے سروائیو کرنے کی آنے والے الیکشنز میں, اور اسی لیے خواجہ آصف نے یہ کہا بھی کہ اچھا ہوگا اگر ہم ایز اے کولیشن الیکشن لڑیں. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے, دنیا میں کہیں کولیشنز الیکشنز نہیں لڑتی. بعد میں پاور شیئرنگ ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن الیکشن ہر کوئی اپنے منشور پہ لڑتا ہے. لیکن اس وقت اب نارمل سرکمسٹانسز ہیں, اور اس میں ہم پاکستان کی سیاست کی ہسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی یوں سمجھنا چاہیے ڈیموکریسی کے لیے برا ٹائم ہے. الیکشنز آلریڈی ڈیلیڈ ہیں, اور اس پہ سیاستدان بھی خوش ہی نظر آتے ہیں. تو لیٹس سی, کل شاید ہمیں یہ معلوم ہو کہ شاہ محمود قریشی کس جھنڈے کی بات کر رہے تھے, کون سا جھنڈا ان کو ملنے والا ہے. پی ٹی آئی کا جو فیوچر ہے وہ واضح ہو, کیونکہ اٹس اباؤٹ دا 60% آف دا ووٹ بینک وی ٹاکڈ اباؤٹ, کیونکہ اس بیس پہ وہ لوگ فیصلہ کریں گے انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا. سی یو ٹمارو.